آج کی رات ایک عظیم ہستی کی شہادت ہوئی صحابہ میں سے، جن کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ کسی اور کا، غلط بھی ہو سکتی۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوا بعیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ آج ہمارا جی چاہ کہ میں امیر المومنین کا نسب بیان کروں کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے، شہادت کا دن ہے، کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی، حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقیم کے فیصلے کے بعد، اور اس پر خوارج کی ایک جماعت بن گئی، الگ ہو گئے، جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی، بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ تو 3 خارجی اکٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑ ہے ایک عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو قتل کر دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ تو عمرو بن عاص اس دن آئے ہی نہیں، تو مصر کے گورنر تھے، فجر کی نماز، تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، لیکن وہ سر سے پھسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی، لیکن اللہ نے زندگی بچائی۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، یہ آیا ہوا تھا کوفے میں، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے، تو اس کو ہم پکڑ نہ لیں۔ فرمان لگے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی؟ میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا، میں تو اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی، بڑی بے وفائی کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین ہستی۔ بصر بن ابی ارطاط نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے، اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے جیسے بکرا ذبح کیا جاتا۔ آل رسول کے 2 بچوں کو میں صنعاء میں اس مسجد میں گیا، وہیں ان کی قبریں موجود، تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں، اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو۔ صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، اکیلے تھے۔ پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے تو کب رنگین ہو؟ ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا۔ میں نے کہا نہیں، تیری موت آئے گی
جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، اس وقت تیری موت آئے گی۔ تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ چونکہ ساتھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا۔ پھر آگے نسل ذبح۔ آپ نے حضرت حسین کا کربلا تو پڑھا ہوا، لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کم وقت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے، اللہ میری ہچکی لگ گئی روتے روتے۔ اس ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی، دردناک سزائیں دی، اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا، ہوا بند کر دی، گھٹ کے سارے شہید ہو گئے، تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن ابی طالب۔ تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا؟ پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوار پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کس سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے، آسمان والوں سے؟ وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا، زمین والوں سے پہرا دینے کا۔ بیٹا جا کے سو جاؤ، آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے، جاؤ، وہ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پہ نہیں اترتے۔ تو 21 رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آ کے جو وار وہ سیدھا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا، تلوار دماغ میں چلی، شور مچ گیا، پکڑا گیا۔ اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق، لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئیں اور رونے لگی، واہ ابتا واہ ابتا۔ تو وہ کہنے لگا، وہ لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے، تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، ابھی یہ مر کے ہی رہے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے۔ تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے، وہیں اس کا قیمہ ہو جاتا۔ اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کر لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ یہ بتانا چاہتا تھا، اسے معاف کر دیں، اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ، آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے خلفائے راشدین۔ سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب، ان میں سے 10 مقرب ترین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف۔ پھر ان 10 میں سے 4 محبوب ترین جو خلفاء ہیں، پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی، لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی، ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا، اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ تو علی رونے لگے کہ میں راضی، میں راضی۔ تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے، فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا، جن کو میرے نبی نے ابو تراب کا لقب دیا کہ تو میرے لیے ایسے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔
تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو. پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی جاگے نہیں، وہ سوئے ہوئے تھے، یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں. تو یہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں. اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص ہاشمی کو حکومت نہیں تھی، کامیاب نہیں ہونے تھی. بنو عباس بھی اہل بیت ہیں لیکن ذرا دور سے. ان کے 35 حکمران آئے، 35 میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی. پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے، اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی، اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نَجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت وإلي تشوقت وإلي تزينت وإلي تشوفت آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق آيتها الدنيا غرري غيري قد بتتك الثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. یہ درد بھری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات میں. ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے. کئی لوگ ہیں. حضرت حسن کو حکومت ملی، ہاشمی کے بیٹے، ہاشمیہ کے بیٹے 6 مہینے بعد چھوڑ کے دستبردار ہو. پھر بنو عباس کے 35 خلفاء میں امین کو حکومت ملی. امین کی ماں بھی ہاشمی تھی، باپ بھی ہاشمی. ہارون باپ اور زبیدہ ماں. زبیدہ ہاشمیہ تھی اور ہارون ہاشمی تھا. مامون اس کا بھائی باندی کا بیٹا تھا. امین زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ہارون نے زبیدہ کے پریشر میں وصیت نامہ امین کے لیے لکھوایا، اور بعد میں مامون، کہ پہلے خلیفہ امین ہوگا، امین کے بعد مامون ہوگا. امین کو 2 سال کے بعد مامون نے قتل کروا دی اور حکومت پہ قبضہ کر لی. کسی خالص ہاشمی کی حکومت نہیں چلی. اور امام حسن نے حضرت امام حسین کو بلا کے فرمایا کہ میرے بھائی ایک وصیت کرتا ہوں جب انتقال کا وقت، کہ میں نے دیکھ لیا ہے اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے، ہمیں حکومت نہیں دے گی. حضرت حسن کو اللہ نے اللہ کے نبی والی فراست دی تھی. امام حسن اس فراست کے مالک تھے جو اللہ کے نبی کو اللہ نے دی تھی، وہاں سے حصہ ملا تھا فراست کا. عجب عجب باتیں فرما. جب حضرت علی نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ابا جان مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ نہ چھوڑو، آپ اکیلے ہو جاؤ گے، آپ تنہا ہو جاؤ گے، مدینہ نہ چھوڑو. تو امین کو مامون نے قتل کروا دیا، اور پھر اس نے خود 20 سال حکومت کی. تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو حکومت سے گندہ ہی نہیں ہونے دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر کیا، اور اس کی دعوت کو، طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس نے اس کو روس کی سلطنت دی. دوسرا بیٹا فدائین، اس کو اس نے اپنا کیپٹل دیا برا کرم صحرائے گوبی میں. تیسرا لڑکا تھا چغتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی. چوتھا لڑکا تھا تلوئی، اس نے اس کو ایران سے عراق تک کا سارا علاقہ دیا، اور افغانستان نے سارا دیا. تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا. ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا. مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی ہاتھ سے نکل چکے تھے. کہنے لگا بس اب ہم ختم. اس نے لڑائی کی طاقت ہی نہ تھی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے، اور ایک کتاب میں یہ بھی تھا
रुकन उद्दीन बेबरस जो मिस्र का बादशाह था, उसने कुछ उलमा को ताजिरों के भेष में भेज दिया तातिरियों में कि ज़रा जाकर उनको दावत व तबलीग करो, कोई उनमें मुसलमान हो जाए और हम में कोई ताकत नहीं उनसे टक्कर लेने की। तो बड़ा बेटा जोजी था, उसका पोता था दर का खान अब्बा का, और उसका बेटा दर का पोता, वो उस वक्त में रूस का हुक्मरान था। तो ये तुर्की के ताजिर सौदा बेचते साथ साथ तबलीग करते, तो तातरी थोड़े थोड़े मुसलमान होने लगे। उनमें एक वजीर था जो बड़ा आदमी था, बारका खान का हमनशी, वो मुसलमान हो गया। उसने बारका खान को इस्लाम की बातें बताई, तो उसने पूछा ये बातें तुम्हें किसने बताई? तो वो कहने लगा ये जो मुसलमान ताजिर आते हैं। उसने कहा अच्छा, अब आए तो मुझे बताना। तो एक काफिला आया, जब उसको लेकर गया, कहा तुम्हारा इस्लाम क्या है? कुरान पाक सुनाया तो मुसलमान हो गया। उसके इस्लाम पर जो पूरी रूसी शाख थी, उस दिन में सारी की सारी मुसलमान हो गई, वो सारे मुसलमान हुए। इधर हलाकू खान ने मिस्र पर चढ़ाई की, पैगाम भेजा कि दीवारें गिरा दो, दरवाजे खोल दो, जमीन पर दो खाकान नहीं रह सकते, अगर यह करोगे तो तुम्हारी जान बख्शी जाएंगी, वरना नील तुम्हारे खून से सुर्ख कर दिया जाएगा। तो इधर लश्कर निकला और अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। जब उसे पता चला कि वो आ रहा है बेबरस को, तो उसने फौरन बरका खान को खत लिखा। तो उसने उसी वक्त उस पर पैगाम भेजा कि मिस्र पर हमला करने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। वो हैरान हो गया। उसने कहा तुझसे क्यों? तूने कानून नहीं पढ़ा चंगेज खान का कभी दो तातारी आपस में मत लड़े? तो बारका खान ने पैगाम भेजा कि तू काफिर है, और वो भी काफिर था। मैं मुसलमान हूँ, अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अब अगर तुमने मिस्र पर हमला किया तो पहले मुझसे टक्कर लेनी होगी। वो निकल पड़ा। तो जब वो बाज नहीं आया तो दरका खान अपने लश्करों को लेकर निकला और हलाक को बिखर गया। तो 50 बरस के बाद पहली दफा तातरी तलवारें आपस में टकराई और उनके पीछे काम किया चंद तबलीग वालों ने। बगैर ताकत के इनकलाब आ गया। कहते हैं कि तुम्हारे पास हुकूमत तो है नहीं, तुम इनकलाब कैसे लाओगे? इनकलाब के लफ्ज पर गौर करें। इनकलाब कल्ब से है, कल्ब दिल का पलट जाना, यह अमल माने इनकलाब के। फिर उसके मजाजी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तख्ता उलट गया, हुकूमत ले ली, सियासत पर आ गए। और हकीकी इनकलाब दिल का बदल जाना, दिल का यूं हो जाना, ये असल इनकलाब है। जब अल्लाह ताला की तरफ से फिर जाता है और अपने इनकलाब आ जाता है, और जब दावत चलती है, तबलीग का काम चलता है, तो इस तरह अल्लाह ताला दिलों की ज़मीन को नरम करता है। तो बगैर किसी ताकत के अल्लाह ताला ने उसे पूरी कौम को कहा आओ टक्कर ले लो। अब दो हाथी, न वो मरे, लेकिन इस लड़ाई में हलाकू जख्मी हुआ। वो लड़ाई में तो नहीं जख्मी हुआ, वो खुद जख्मी हुआ। हलाकू खान अपना तुगलक तैमूर उसकी नस्ल में से था। वो जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह थे और रशीदुद्दीन, उन्होंने उसको दावत दी। उसने हाँ की, अभी तो मैं वली अहद हूँ, जब बादशाह बनूंगा तो आ जाना। ये चुगताई नस्ल में था। तो जब वो मरने लगा तो अभी वो बादशाह नहीं बना था। उन्होंने कहा बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो तैमूर जब बादशाह बने तो उसको मेरा पैगाम पहुँचाना है। जब तैमूर तुगलक बादशाह बना तो वो वहाँ से चले। उसका कैपिटल मंगोलिया के करीब कहीं था। तो वहाँ उसने पहुँचने की कोशिश की, रास्ता नहीं मिला। तो एक रात उसने फजर से पहले जोर से अजान दी। अजान जो दी तो बादशाह की आंख खुल गई। उसने कहा ये नगमा क्या है? कौन इतनी जोर जोर से शोर मचा रहा है? पकड़ कर लाए। तो पूछा ये दरवेश कौन है? कहा मैं रशीदुद्दीन जलालुद्दीन का बेटा हूँ। कैसे आए हो? आपने कहा था मेरे बाप को कि जब मैं बादशाह हो जाऊँ तो मुझसे मिल लेना। हाँ बताओ इस्लाम क्या है? दावत दी तो मुसलमान हो गया। मुसलमान होते ही एक वजीर को बुलाया, तो बुलाकर कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तू क्या कहता है? उसने कहा मैं तो पहले से ही हुआ पड़ा हूँ, तेरे डर से नहीं बताया। उस पे 4 वजीर थे, एक मुसलमान हुआ पड़ा था, 3 और थे, उनको बुलाया, दावत दी, वो तीनों मुसलमान हो गए, चारों मुसलमान हो गए। फिर अपने सालार को बुलाया, कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम क्या कहते हो? उसने कहा मैं ज़बान का बोल नहीं समझता, तलवार का बोल समझता हूँ। ये मुझसे लड़े जो इस्लाम की दावत देने आए हैं, मुझे ये ज़ेर कर ले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नहीं करता तो फिर नहीं होता। उसने कहा ये तो नहीं है कि एक अक्ल की चीज़ को तलवार से समझना चाहते हो। कहा बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं समझने का। तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा। कहा कि मारा जाएगा। तो वो जिन है, सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी है, तू कहाँ लड़ेगा इससे? मैं इससे लड़ूंगा। अगला दिन तय हो गया, सारे शहर में मुनादी हो गई। उसने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तेरे काम को आया हूँ, मरवाना है तो मरवा दे, करवाना है तो करवा दे। अगले दिन शहर इकट्ठा हुआ, लोहे की 2 जिरेह पहन कर आया और दोनों हाथों में तलवार।
ان کے پاس خنجر بھی نہیں، خالی ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار۔ جب مقابلے میں آیا تو کہا یہ لو میری تلوار۔ انہوں نے الٹے ہاتھ سے تلوار لی اور سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ جب اس کو مکہ لگا ہلکا سا تو 3 کلا بازیاں کھا کر وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے ایک ہی مکے میں اسلام سمجھ آ گیا، کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔